سنت شریعت پر ہم مگر عمل کرتے، پھر کہیں زمانے میں، پھر کہیں زمانے میں زلزلہ نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ آج کل مسلمانوں کے ذہنوں میں، خصوصاً نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر جو احکام ہیں اور جو قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں وہ بالکل انسانی عقل کے خلاف ہیں، انسانی عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح کی ذہنیت آج کل بنائی جا رہی ہے اور مذہب اسلام کو عقل کے خلاف مذہب بتایا جا رہا ہے۔ تو آج ہم اسی سوال کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، کیا واقعی مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اتنا سخت مذہب ہے کہ اس کے احکام اور قوانین انسانی عقل میں آ نہیں سکتے اور اس کے احکام انسانی عقل کے بالکل خلاف ہیں؟ کیا بات ایسی ہی ہے؟ اس سوال کا جواب لے کر آج ہم آپ حضرات کے سامنے آئے ہوئے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مذہب اسلام ایک ایسا سچا اور اچھا مذہب ہے کہ جس کے احکام کیا، اس کا ایک حکم بھی انسانی عقل کے خلاف نہیں ہے، انسانی عقل کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے۔ مذہب اسلام تو کیا، اس کا ایک حکم بھی انسانی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ جو یہ پروپیگنڈا بنا رہے ہیں اور اسلام سے مسلمانوں کو بلکہ لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کی سازش ہے، ورنہ تو مذہب اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ جس کا ہر حکم انسانی عقل کے عین مطابق ہے۔ یوں تو جب دنیا کے اندر کوئی حکومت کی طرف سے قانون بنایا جاتا ہے تو وہ قانون انسانوں کے اور رعایا کے عقل میں آئے یا نہ آئے، اس قانون کو ماننا اور اس کو فالو کرنا ہر آدمی کا فریضہ بن جاتا ہے۔ اس ملک میں رہنے والے ہر آدمی کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس قوانین کو، اس ملک کے حکومت کے قوانین کو وہ مانے، خواہ اس کے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ میرے عقل میں آپ کا یہ قانون نہیں آیا تھا اس لیے میں نے اس کو فالو نہیں کیا۔ یہ بہانہ بالکل نہیں چلے گا۔ اگر کوئی انسان ایسا بہانہ بھی کرتا ہے تو پھر بھی وہ مجرم قرار پاتا ہے۔ تو سیم اسی طرح خداوند قدوس نے جو قوانین اور احکام بنائے ہیں مذہب اسلام کے اندر، وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایمانی فریضہ ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور غلام کو اپنے مالک کا ہر حکم ماننا ضروری ہوتا ہے، خواہ وہ ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ غلام کے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن اپنے آقا کا حکم غلام کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح مسلمانوں کی عقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آئے یا نہ آئے، لیکن اس کو ماننا اور اس کو فالو کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس کا ہر حکم انسانی عقل کے مطابق ہے، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی بتایا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے کر میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ ہم 5 وقت نماز کے اوقات میں وضو کرتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ چہرے کو دھویا جائے، ہاتھوں کو دھویا جائے اور سر کا مسح کیا جائے اور دونوں پیر دھوئے جائیں۔ اس میں تو بظاہر ہمیں کوئی ہمارا دنیاوی فائدہ نظر نہیں آ رہا،
اس میں تو ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ بالکل نظر نہیں آ رہا، ہماری عقل کہتی ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، لیکن ہم پھر بھی مانتے ہیں اور اللہ کا حکم مان کر وضو کر کے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ طبیبوں کا یہ کہنا ہے، ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ انسانی جسم کے اندر جو زہریلے مادے ہوتے ہیں، وہ زہریلے مادے وقفے سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انسانی جسم کے کنارے پر، یعنی ہاتھوں پر، چہرے پر اور پیروں کے کنارے پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ جب انسان اس کو دھوتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں یا وہیں جسم میں دب کر اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں۔ تو جب ہم 5 وقت نمازوں میں وضو کرتے ہیں تو اس کی برکت سے وہ زہریلے مادے ختم ہوتے ہیں اور ہم صحت یاب رہتے ہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں آتی، ورنہ پھوڑے، پھنسی اور طرح طرح کی بیماریاں آ کر ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ تو ایک وضو کا یہ فائدہ معلوم ہوا کہ ہمارے جسم سے نکلنے والے زہریلے مادے کو یہ وضو کا کرنا اس کو ختم کر دیتا ہے، یہ وضو کی برکت سے اور وضو کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے فوائد وضو کے بیان کیے گئے ہیں کتابوں کے اندر، انشاءاللہ اس کو اگلی محفل کے اندر بیان کیا جائے گا، لیکن آج اس بات کو ہم اپنی عقل میں اچھی طرح بٹھا لیں اور ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح آنی چاہیے کہ مذہب اسلام ایک ایسا سچا اور اچھا مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کی ہر لمحے رہنمائی کی ہے، کبھی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ مذہب اسلام سارے مذہبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے، مذہب اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کا ہر حکم بھی ہمارے فائدے والا ہوگا، دنیا میں بھی ہماری بھلائی کو لے کر آیا ہے اور آخرت میں بھی ہماری بھلائیوں کو لے کر آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مذہب اسلام کو سچا جان کر یقین کے ساتھ اس پر مرتے دم تک عمل کرنے کی اور قائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔